बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। जी आपको पता है कि जहां बाकी मामला चल रहे हैं, मुल्क के मामला चल रहे हैं, बजट भी आया हुआ है जी, मामले तो चलते पे हैं और उसके साथ साथ अदालतें बड़ी गर्म हुई हैं आजकल, लाइव ट्रांसमिशन भी आ रही है जी। फुल कोर्ट कार्रवाई, PTI दलदल में, खान ओवन में, हासिल कुछ नहीं, अब आगे क्या होगा जी। आपको पता है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो का मामला जो है वो चल रहा है और PTI खान साहब के जो जितने भी उनके फैसले हैं, अब उनकी भींट चढ़ चुकी है, कुछ मतलब चढ़ने जा रही है। तो फुल कोर्ट हो रहा है जी। गलबन 13 जजेस बैठे हैं या 15 बैठे हैं, मुझे ये सही नहीं पता क्योंकि मैं थोड़ा सा पर्सनल मसरूफियत की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा TV नहीं देख सका। तो एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है शायद, जिसमें ये PTI के ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे वो यानी ज़म हो गए थे और उसके साथ साथ एक तरफ PTI के वकील भी हैं। तो थोड़ी सी मुझे प्रोसीडिंग सुनने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने थोड़ा सा उसको रिवर्स करके सुना है। दलाइल सुने, कल सलमान अकरम राजा साहब दे रहे थे और फैसल सिद्दीकी साहब गलबन है वो दे रहे थे। फिर जजेस के क्वेश्चंस थे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस फैज़ ईसा साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, अतर मिनल्ला, मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, ठीक है जी। और इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ जस्टिस यही अफरीदी साहब जो हैं, इन तमाम जो मोअज़्ज़ज़ हमारे यानी जज हजरात हैं, इनकी जो है वो यानी क्वेश्चंस भी सुने और बड़ा क्रिटिकल आधे घंटे की कार्रवाई में सुन को फिर पता लग जाता है, तो जो मगज़ है ना यानी वो बाहर निकल आता है। अच्छा, वो चीज़ पता लग जाती है। तो जनाब ऐसे है कि कार्रवाई जो है जनाब यानी आगे जा रही है। वो मामला फिर अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन में देखा जाए तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मंदुखेल साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब बड़े अच्छे जज हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं। मंसूर अली शाह साहब ने भी जो क्वेश्चंस किए हैं उन पर भी मैंने बड़ा गौर किया है और यानी उसमें यानी यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो PTI की जो बुनियादी गलती हैं, एक खान साहब ने जो जब फाउंडेशन रखी इसकी इस पार्टी की और उसके बाद जो उसका इलेक्शंस का जो तरीक़ाकार रखा, ठीक है जी, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कि जबकि ये पार्टी बनी है तो एक ही इलेक्शन हुई और वो भी मुतनाज़ा थे, ठीक है जी। वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब भी उस वक्त थे मेरे ख्याल में और जहांगीर तरीन साहब जो थे उस वक्त क़याम मकाम मेरे ख्याल में सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के और वो तनाज़ा आज तक भी यानी उसको डिस्कस किया जाता है। अब वो इसी वजह से फिर PTI में दोबारा उस तरह इलेक्शंस नहीं हो सके। अब इन्होंने ये कोई इलेक्शंस कराए हैं और गौहर अली खान साहब को यानी चेयरमैन बनाया और फिर ये जो इलेक्शन हुए हैं ना वो आपके सामने है। इसके मुकाबले में जो बाकी पार्टीज़ हैं, जमहूरियत तो वहाँ पे भी जी नहीं है जिस तरह जमहूरियत होनी चाहिए, ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में। लेकिन एक असूल ज़ाब्ता और एक पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक वो करते हैं, तो वो कम अज़ कम उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए मुश्किलात नहीं है। तो अब जनाब ये है कि ये जो मामला जैसे चल रहे हैं तो जो मुझे लग रहा है कि कुछ जजेस हैं यानी वो मुनीब अख्तर साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं, मुनीब अख्तर साहब जिस तरह यानी क्वेश्चंस फरमा रहे हैं तो वो माइंड सेट का थोड़ा पता लगता है। इसी तरह जिस तरह यानी अतर मंडला साहब जिस तरह वो क्वेश्चंस बना के यानी पूछ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जेडे को वकील हैं उन्होंने को उन्होंने गलों का कोई ना जवाब है और ना ही उन क्वेश्चंस से उन्हें कुछ हासिल हो रहा है। तो यानी लग ऐसे ही रहा है कि यानी PTI को जो है वो मतलब इस केस में कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी यानी मिलने के चांसेस नहीं है। और फिर कुछ देखा जाता है कि आपका पॉलिटिकली सिनेरियो क्या चल रहा है, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, तो उसमें मैंने ये अर्ज़ की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सम टाइम आपको यानी वो करनी पड़ती हैं, ठीक है जी, मुल्की मामला को चलाने के लिए। तो अब यहाँ पर जनाब जो PTI का कोई भी केस है तो वो कभी भी साउंड फुटेड नहीं हो रहा, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक
نہیں رہا. اچھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ آگے چل کے جو ہے وہ اس نے یعنی نقصان ہی پہنچایا. کہ خان صاحب کا آپ دیکھ لیں کہ یعنی جو وہ اسپانسرڈ دھرنے تھے جس کے پیچھے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے دشمن بھی تھے جنہوں نے یہ کلٹ شروع کیا. آپ اگر وہاں سے 2008 سے آپ شروع کریں کہ جب اس بی کو یعنی پانی دینا شروع کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے جتنے بھی تجربات اور معاملات اور فیصلے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن، اخلاقیات یا ملکی مفاد یا پارٹی مفاد نہیں، وہ خان صاحب کی ذاتی خواہش پر انج نہیں تو انج ہو جائے. اور ان کے پیچھے جو کانسٹیٹیوشن کے باغی ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ کروایا. تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس چیز نے ایک تو پاکستان کی چولہے یعنی ہلا دی ہیں. جس طرح کی یعنی تقرریاں عدالتوں میں کی گئی ہیں اس دور میں، ٹھیک ہے جی، اب پاکستان وہ بھگت رہا ہے آپ کے سامنے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا پولیٹیکلی کلچر، جس طرح کا سوشل سیکٹر میں کلچر جس طرح کا یعنی کر دیا گیا ہے، اچھا وہ ہم بھگت رہے ہیں. یعنی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی دی گالی سننے واسطے تیار نہیں، اور کسی پر یعنی الزام لگا دینا اے کھبے ہاتھی کی بات ہے. سو میں صرف آپ کو یعنی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یعنی خان صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بالکل اوپن ڈائلاگ کریں اور اپنے لیے کوئی ریلیکسیشن لے کر کہ آپ اس دل چو کڈن. کیونکہ وہ یہ جتنی کاروائیاں انہوں نے کرنی تھیں وہ کر لیں، جہے دھرنے دینے سن انہوں نے دے لے، جیڑی سپورٹ انہیں مخلوقوں سے ملنی تھی وہ مل چکی، ٹھیک ہے جی. جیڑی سپورٹ انہوں نے بندیال اینڈ وہ پورا جو ٹولہ تھا ملنی تھی وہ مل چکی ہے. اب سینیریو کچھ اور ہے، پاکستان کے حالات کچھ اور ہیں. سو خان صاحب کے لیے اس رویے کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کہیں بھی کچھ نہیں ہے، نہ کورٹس میں کچھ ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھو ضمانتیں ہوندی ہیں، پی این سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے باوجود خان صاحب اندر ہیں، اور میری اطلاعات یا وجدان کے مطابق خان صاحب نے اندر ہی رہنا، ٹھیک ہے جی. ایک اللہ کرے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ وہ پولیٹیکل خان صاحب ڈائلاگ کریں. ہمارے لیڈر ہیں یعنی ہمارے ایک سٹار بھی ہیں، اور میں انہیں ایز اے سٹار اور ان کا جو رفع عامہ کا کام ہے میں اس ڈومین میں یعنی انہیں دیکھتا ہوں، اس سینیریو میں دیکھتا ہوں. اور ایک بہت بڑے سٹار بھی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمیں ان سے کافی محبت بھی ہے. میں ذاتی طور پر بھی اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب کہ یہ جو کاروائی یہ این جی پانی دے وچ میدانی ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے، ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے، کوشچنز نظر آ رہا ہے. جو پلی لے جا رہی ہے کہ اس میں پی ٹی آئی یا یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے انہوں دے ہتھے پلے کھ بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے جی. اچھا فیصلہ جو ہے 3-4 لوگ ضرور یعنی ہو سکتا ہے یعنی ایسے، ٹھیک ہے جی. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے مائنڈ سیٹ میری مائنڈ سیٹ کے مطابق ایک میرا جو وجدان ہے وہ یہ ہے کہ باقی معزز ججز ہیں وہ فیصلہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کچھ یعنی حاصل کسی طرح سے بھی ہوگا. دوسری طرف جناب اطلاع ہے کہ خان صاحب دا کمرہ ہوں بڑا گرم ہے، کسی ٹائم بجلی ٹر جاتی ہے کہ خان صاحب نو گرمی بڑی لگتی. تو یہ چیز اس عاجز نے سب سے پہلے آپ کو آج سے 1.5 ماہ پہلے بتایا تھا کہ حالی تو گل شروع ہی کوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی. جب شروع ہوگی تو آگے چل کے پھر پتہ چلے گا. پھر خان صاحب کے پاس وہی آپشن نہ آ جاتا ہے یار جان چھڑاؤ میں کیڑی مصیبت پاس گئی، ٹھیک ہے جی. آپشن ان کے پاس ایک ہی ہے. کیوں؟ جو ملکی سینیریو نظر آ رہا ہے اور جو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، ملک اب قدرے یعنی معاشی ترقی کی طرف، گروتھ کی طرف جانا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اور اشاریے بہتر ہو رہے ہیں. اچھا پولیٹیکل اسٹیبلٹی قدرے آ رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ 6 ماہ 8 ماہ کے اندر یعنی ملک کافی بہتر ہو جائے گا. اچھا انویسٹمنٹ بھی آپ کو آئندہ 3 سے 4 ماہ میں پریکٹیکلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے جی. تو پھر ضرورت کس چیز کی آ جاتی ہے جی؟ سی پیک پر بھی کام شروع ہو چکا ہے اور مزید یعنی شروع ہونا چاہیے. چائنا کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جو ویلاگرز ہیں اور جو لونڈے لپاڑے ہیں انہوں نے تو رولا یہ جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے، لیکن میں آپ کو بالکل صحیح ہے کہ تو ایسے سینیریو میں یہاں پر انتشار دھرنے یا او چکر یا اگلے الیکشن تسی بھول جاؤ، ٹھیک ہے جی. اور اسٹیبلٹی کے لیے آپ آگے دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں آئندہ 6 ماہ 8 ماہ 1 سال میں ہوں گی کہ وہ نظر آ جائے گا کہ جناب اگلے 4 سال بھی ہوں کوئی نہیں. وہ کچھ ایکٹ ایسے ہوں گے آپ دیکھیں گی، کچھ ہو سکتا ہے چاہے معاملات آگے پیچھے ہوں
ایکسٹینڈ ہوں کچھ معاملات، تو یعنی اس میں یعنی پھر آپ چیز دیکھیں گے کہ خان صاحب کے لیے یا کوئی اگر یہاں پر کوئی انتشار یا ملک کی ترقی کو روکنے والی بات ہوگی تو نہ منی جانی اتنا ہی اس کا یعنی سینیریو ہے. تو اب میری خبر بھی یہ ہے کہ خان صاحب سخت تکلیف کے اندر ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور کہتے ہیں جی کہ ہن کی کرم میں پھڑکاں انہیں مار بیٹھے ہیں کہ کوئی حاصل نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے چل کر کوئی ڈائلاگ کا سسٹم جو ہے وہ یعنی شروع ہو جائے آئندہ 1-1.5 ماہ میں، یعنی آپ دیکھیں گے. اور خان صاحب کا جڑا صبر ہے جناب وہ بس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ بڑے سخت غصے چن، اور اس کے بعد جو گنڈا پور صاحب ہے جناب وہ بھی اندر کچھ کہتے ہیں باہر آ کے کچھ کہتے ہیں. تو گنڈا پور صاحب پہ تو میں پہلے بھی یعنی ولاگ کر چکا ہوں کہ معصوم آدمی پیارے آدمی نے، انہوں نے کہنا کچھ نہیں. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جناب کہ فی الحال خان صاحب بھی تکلیف میں ہیں اور ابھی رہیں گے، معاملات اور زیادہ سخت ہوں گے. اور عدالتوں میں بھی جو معاملات چل رہے ہیں، میرا خیال آئندہ 1-2 دن میں اس کا یعنی ڈسیزن آ جائے گا. تو خان صاحب کو یہاں پر بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہتر ہے وہ ڈائلاگ کی طرف آئیں، اور یہ جو ملک میں انتشار اور یہ والی جو سوچ ہے اس کو چھوڑ کر ایک کنسنسس کی بات ہو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. یاد رکھیں وجدان، میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ چینل ہے جو آپ کو بالکل ٹھیک صورتحال بتا رہا ہے. ہم ملک بناؤ پروگرام پر یعنی عمل کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دن اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا پاکستان کے لیے. جڑے رہیے جی. ملیں گے اگلے ویلاگ میں.